ہسٹری بفس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری بفس چینل کو۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ ایک انگریز سیاح کے مطابق خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا اور یہاں ہر قسم کی کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ ناظرین گرامی، عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز بھی خیبر ہی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ان کو اپنی ان طاقتوں پر بہت ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں، اور ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلات کی مثل تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے اور 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد کو بنایا، اور خاص علم نبوی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک نے عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہوئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ کو دیکھ کر شور مچا دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ مسلمان آ گئے، مسلمان آ گئے۔ اس وقت حضور اکرم نے فرمایا، خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح برباد ہو جاتی ہیں۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعے میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ بھی ایک قلعے میں جمع کر دیا اور فوجوں کو اکٹھا کیا۔ ان میں سے سب سے مضبوط اور محفوظ قلعہ کموز تھا، اور مرہب یہودی جو کہ عرب کے 100 پہلوانوں کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ اور سلام بن مشکم یہودی جو کہ بیمار تھا، وہ بھی ایک قلعے میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی، جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر جنگ ہوئی۔ حضرت محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری اور جام بازی کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ ایک یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہوئے، لیکن بالآخر قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بڑی آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموز جو کہ بہت ہی مضبوط تھا، اور یہاں یہودیوں کے فوج کے ایک بڑی تعداد تھی، اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی رکاوٹیں پیش آئیں۔ کئی روز تک یہ جنگ چھڑی رہی۔ پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا گیا، لیکن کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضرت محمد نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ لوگوں نے رات بڑے اضطراب میں گزار دی کہ پتہ نہیں کل کس کو جھنڈا ملے گا۔ صبح ہوئی تو آپ نے جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حضرت علی نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے ان کی اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے جنگ چھیڑ دی۔ قلعے کا رئیس مرب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا،
خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پہلا وار مرہب نے کیا، حضرت علی نے وہ وار روک لیا۔ پھر حضرت علی نے اس کے سر پر وار کیا اور اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر دیکھ کر اس کی فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار ان پر بجلی کی طرح گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے دروازے کو حضرت علی نے اکھاڑ دیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ آج بھی قلعہ خیبر کے نشانات موجود ہیں اور اس طرح اس کو فتح کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی۔